alaikum. I hope you are fine and doing well. This is Hafiz Muhammad Shiraz, the Vice President of Gujranwala chapter, and the Vice and President of Gujranwala chapter is also the part of that meeting. She is Amina Huma Sahiba, and he will also put their point of view after the session. Thank you very much, and over to you, Ahmed. Kindly let's start the meeting. Thank you very much. Thank you, Hafiz Muhammad Shiraz, for giving me opportunity. Assalamu alaikum to all of the participants here. My name is Muhammad Ahmed, and I will come as a host. So, as you know, this is the Skills Building Foundation platform with the collaboration of Positive Pakistan. So, today this is the second session of our series, and today the speaker will be Mr. Bilal Hassan, who is also a Chief Executive of Skills Building Foundation. The topic of our today's session is at the end of your life, which is also means a regret of life. So I will give mic to today our host. So Bilal Hassan, please mute your mic, and I request you to start the session. جی وعلیکم السلام اینڈ بہت شکریہ آپ سب کا، اور پازیٹیو پاکستان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پر اپنا پوائنٹ رکھنے کا. اور جیسا کہ آپ نے میرا انٹروڈکشن دے دیا ہے، تو میں آج کا ٹاپک جو ہے اسی کو لے کے آگے چلوں گا کہ ایٹ دی اینڈ آف لائف، یا موت کے وقت کہہ لیں، کہ انسان جب اپنے آخری دنوں تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے ذہن میں، اس کی لائف کے اندر کچھ ایسے جو کہہ لیں ریگریٹس، پچھتاوے رہ جاتے ہیں جن کو اس نے فلفل نہیں کیا ہوتا. اب اس کے اندر کہ انسان جو موت تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، وہ کیسے ایک مرحلہ ہے کہ اسے اس چیز کا موقع ملتا ہے پچھتاوا کرنے کا یا سوچنے کا زندگی کے اندر یا نہیں، یا پھر موت جو ہے وہ کیا ہے. اگر ہم اس کو اپنے اس اسلام کے مطابق دیکھیں یا اپنی سوسائٹی کے مطابق دیکھیں جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، تو اس کا کیا جو ہے ہمارے سامنے ایک پوائنٹ آئے گا. بیسیکلی جو ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو زندگی ہم جس کے اندر ابھی جی رہے ہیں، جس کو ہم جی رہے ہیں، یہ تو ایسا ہی ہے کہ ہم کسی منزل تک جانا تھا اور راستے میں رک گئے، اور اسی کو ہم وہاں پر قیام کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اسی منزل تک پہنچ جانا ہے. لیکن ہم یہیں پر کھو جاتے ہیں، اور جو ہم جس جگہ پر رکے ہیں اسی کے اندر ایک ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری بہت لمبی ایک زندگی ہو گئی، یا ہم نے بہت سارا کوئی کام کر لیا، یا ہم نے یہ کام کوئی چھوڑ دیا، اس طرح سے ہو گیا، اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا، ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے ایمان کے مطابق دیکھیں، یا جو کچھ ہمیں قرآن و حدیث کہتا ہے، جو کچھ ہمیں اسلام نے بتایا کہ انسان کا اس دنیا میں آنا بھی ایک مقصد تھا، جیسے ایک امتحان تھا اس کا، اس کے بعد جو ہمارا سارا کرائٹیریا ہے اسلام کے مطابق، اس کے بعد ہمیں روز قیامت کے دن جزا و سزا کا عمل ہوگا، اس کے بعد جنت اور دوزخ کا. اسی طرح سے جب یہ سارے عمل جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں، تو انسان سوچتا ہے، جب اسے یہ موقع کبھی مل جاتا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو موت کا وقت مقرر ایک قسم سے نہیں ہے، کہ انسان کو نہیں پتہ، انسان نہیں جانتا کہ اس کو کب موت آ جائے، کب اس کا اینڈ ہو جائے لائف کا، انسان کو نہیں پتہ. یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، صرف اسی کے پاس یہ اختیار ہے، اور انسان نہیں جانتا. لیکن ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جو ہے ایج کی پیک کو چلے جاتے ہیں، جو اپنے بڑھاپے کو چلے جاتے ہیں، ان کو یہ موقع مل جاتا ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، یا کوئی بیماری کی حالت میں بستر مرگ پر پڑ جاتے ہیں، تو انہیں یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی لائف کو سمجھیں، یا وہ توبہ کر لیں، یا کوئی ایک اچھا کا کام کسی دوسرے طریقے سے ہوا ہے تو وہ اس کو ایک نئے طریقے سے کر لیں، یا اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اپنا ایک تعلق واسطہ اچھے طریقے سے بنا لیں، اپنا اسلام کی جو چیزیں ہیں ان کو سیدھا کر لیں. تو لیکن اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے شمار لوگ آئے دن دیکھنے کو آتا ہے کہ بے شمار
جو ہوتے ہیں ہمارے جو انسانیت ہے وہ حادثات کا شکار ہو جاتی ہے. کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ پیدائش کے وقت کچھ ٹین ایج کے اندر کچھ جو ہے اپنی جوانی کے اندر جو ہے چلے جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ابھی ہمارا اینڈ ہو گیا ہے. اب وہ لوگ جن کو یہ موقع مل جاتا ہے سوچنے سمجھنے کا، کہ اب ان کو پتہ چل جاتا ہے، ریلائز ہو جاتا ہے کہ اب ہمارا جو ہے زندگی کا اختتام ہونے والا ہے. تو یہ ایک بک ہے دی ریگریٹس آف ڈائنگ پیپل. یہ ایک نرس تھی، اس نے لکھی. لیکن اس بک کا جو میں نے اس کو ریڈ آؤٹ کیا، اس کو اسٹڈی کیا، چیزیں ٹھیک ہیں. اس نے ٹاپ 5 ریگریٹ اس کے اندر جو ہے بیان کیے کہ یہ کچھ 5 ریگریٹ ہیں جو کہ انسانوں کو جو کہ ان کو رہ جاتے ہیں. لیکن ایز اے مسلم یا میں نے جو اپنی اسٹڈی تھی میری، اس کے مطابق میں نے انالائز کیا کہ یہ ریگریٹ اپنی جگہ ٹھیک ہیں. یہ جو 5 ریگریٹ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا یہ ٹھیک ہیں. لیکن اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں، مسلمانوں کی بات کریں یا اس پاکستان کی بات کریں، تو ہمارے ریگریٹ اس سے کئی میں نے کہا ایک حد تک ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر انکلیوڈ ہوں گے. لیکن اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ریگریٹس ڈفرینٹ ہوں گے. کیونکہ میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے، مطلب کسی نے کہہ دیا کہ کاش جب میں مرنے کی حالت میں تھے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، ہمیں یہ درس و قرآن کا نہیں پتہ تھا، ہمیں یعنی کہ تعلیم کا نہیں اس طرح سے پتہ تھا، کاش ہم نے مطلب اس طرح سے کیا ہوتا کہ ہم نماز اپنی قائم کی ہوتی، یا ہم نے اسلام کی تعلیمات کو پر عمل کیا ہوتا اس طرح سے، یا ہم نے کسی کی دل آزاری نہ کی ہوتی، ہم نے وہ کہہ لیں کہ مہربانی شفقت پر کام کیا ہوتا. اس طرح کے ریگریٹ ہماری سوسائٹی میں پائے جائیں گے. یہ جو بک کے اندر ریگریٹس لکھے ہیں، جیسے پہلا ریگریٹ انہوں نے لکھا کہ یہ ٹاپ 5 ریگریٹس کے اندر سے ایک ریگریٹ ہے جو کہ لوگوں کے اندر عموماً پایا جاتا رہا. یعنی کہ اس نے اپنے ایک مکمل ریسرچ کے بعد ایک یہ کتاب لکھی. وہ ایک نرس تھی جو کہ ایمرجنسی وارڈ کے اندر کام کرتی تھی. اسے انالائز ہوا کہ جو بھی لوگ مرنے والے ہوتے ہیں ہاسپٹل میں آتے تھے، ان کا کوئی نہ کوئی افسوس، کوئی نہ کوئی بات رہ جاتی، پچھتاوا رہ جاتا زندگی کے اندر. وہ کہتے کہ کاش ہم نے اس طرح سے کیا ہوتا. تو اس نے کیا کیا، ان ساری باتوں کو اکٹھے کیا، اس کے بعد انالائز کر کے ان میں سے کچھ 5 ریگریٹس جو ملتے جلتے تھے اس کے اوپر ایک کتاب لکھ ڈالی. اب وہ ریگریٹس اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ہر کوئی اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ابھی موقع ہے. ابھی ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری اگلی سانس آنی ہے کہ نہیں، میں نے یہ لیکچر اپنا کمپلیٹ کرنا ہے کہ نہیں، یا ادھر ہی ختم ہو جانا ہے. لیکن ہم امید نہیں چھوڑ سکتے. امید بھی ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، ہم کو اس کو صحیح طریقے سے جینا ہے. جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے اب ہم اس کے اندر اپنی ان پٹ دے سکتے ہیں، ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اس کو کس انداز سے کرنا ہے، اس کا کیا آگے کہہ لیں کہ روڈ میپ ہوگا، کیا کیا چیزیں ہوں گی جس کے اوپر ہمیں یہ کام کرنا ہے، کون سی چیزیں ہیں جن کو چھوڑ دینا ہے، یہ ساری چیزیں آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. یہ جو 5 ریگریٹ ہیں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کون سی ہیں. یہ جو سننے والے ہیں یا جو اور ہمیں بعد میں سنیں گے تو ان کو تک یہ چیز پہنچ جائے کہ کیا ان کی زندگی میں بھی ایسی چیزیں ہیں. پہلا ریگریٹ وہ لکھتی ہیں کہ I wish I would had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. لکھتے ہیں کہ کاش میں نے جو زندگی ہے اپنی وہ اپنے مطابق جی ہوتی، یعنی کہ جو میں چاہتا ہوں یا جو میں چاہتی ہوں اس کے مطابق میں اپنی زندگی گزارتا، نہ کہ جو دوسرے لوگ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے تھے، جو دوسرے لوگ چاہتے تھے کہ آپ ایسا کرو تو میں ویسا کرتا گیا. اب اس کے اندر یعنی کہ ایک کہنے کہ بہت بڑا ایک کنسیپٹ آتا ہے. ہم اس کے اوپر اتنے زیادہ کہنے کہ ڈیٹیل میں اگر بات کرنا چاہیں تو بہت چیز ہے. اگر کہہ لو کہ اگر آپ کسی انسان کو کہہ دو کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مطابق وہ کیسے جیتا ہے، اس کے پاس نالج کہاں سے آتی ہے؟ نالج دوسرے لوگوں سے آتی ہے، دوسروں کے ایکسپیرینس سے آتی ہے. لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنا انالیسز کرتا ہے، اپنی چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کے اندر اس کو لگتا ہے، اپنے اندر سے خیال آتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، یا مجھے یہ ایک چیز کرنے میں یا اس طرف جانے میں میرے لیے آسانی ہوگی، یا اس کو میں آسانی سے کر جاؤں گا، اس کے اندر سے نکل جاؤں گا.
تو اس کا دل کرتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں اسٹڈی کے ریلیٹڈ دوں گا یا پھر جابس کے ریلیٹڈ کہہ لیں آپ, یعنی زندگی کے معاملات کے اندر کہہ لیں کہ اس کے اندر کہ یعنی کہ اگر ہم ایجوکیشن کا انتخاب کرتے ہیں تو ایجوکیشن کونسلنگ کا ایک کنسیپٹ ہے, لیکن وہ دیہات کے اندر یا ولیجز کے اندر مطلب اس طرح سے نہیں ہے. سٹیز کے اندر ہوگا, کافی حد تک کئی جگہ پر ہے, لیکن کافی زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ایسے ہیں جن کو اس چیز کا کنسیپٹ نہیں. ان کا ذہن بھی مانتا ہوتا ہے کہ میں اس چیز کی طرف جاؤں گا, میں نے یہ سبجیکٹ چوز کرنا ہے, لیکن اس کا کوئی بڑا بھائی کہہ لیں, کوئی ریلیٹیوز کہہ لیں, پیرنٹس کہہ لیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے, تو اس لیے آپ نے FSC کریں اور اس کے اندر آپ نے اچھے مارکس سکور کر کے آگے جا کے انجینئر بننا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, میں نے ایک میرے پاس ایسی مثال ہے, میرا دوست تھا ایک, تو اس کے والد صاحب مطلب ڈاکٹر ہی تھے, ڈاکٹر حکیم تھے, تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. انہوں نے اپنے بچے کو 4 سال کے اندر اس نے انٹر کمپلیٹ کیا, 3 سال مسلسل اس نے انٹر کے ایگزام دیے, فرسٹ ایئر کے وہ فیل ہوتا رہا, اور آخرکار اس نے مطلب جب ایک بار پاس ہو گیا وہ بھی نارمل نمبر کے ساتھ, اور پھر اس نے جو ہے آگے 12 کا بھی انہیں پاس کر لیا. 4 سال کے اندر اس نے اپنا انٹر کمپلیٹ کیا. بعد میں جب وہ یونیورسٹی پہنچتے ہیں جناب, تو آگے ڈاکٹر کا میرٹ کافی زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ ایڈمیشن کے لیے. اب اس کو یعنی سمجھ نہیں آ رہی. بعد میں اسی والد صاحب کو جن سے میری پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی, یونیورسٹی کے اندر میری ملاقات ہو گئی, تو وہ ایک ایسے ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کا ایڈمیشن کرانا چاہ رہے تھے جس کو یعنی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, جس کو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اسکوپ نہیں, جو ہم کہتے ہیں, لیکن ان جو اس کے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں وہ نہیں کہتے کہ اس کا اسکوپ نہیں ہے. وہ جو اس بندے کو اس کی نالج نہیں نہ ہوتی, صرف وہ کہتا ہے کہ اس چیز کا اسکوپ نہیں ہے یا آپ اس طرف نہیں جائیں. لیکن جس بندے کو اس کے اوپر گرفت حاصل ہو جاتی ہے, جو سمجھ لیتا ہے کہ اس کو میں نے کیسے کرنا ہے, وہ کبھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ اس چیز کا اسکوپ نہیں ہے یا یہ چیز نہیں صحیح, یہ کرنی چاہیے. تو انہوں نے اس کے اندر ایڈمیشن کرایا. اسی طرح یہ کافی مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے مطابق کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ والدین کی مان کے چل رہے ہیں یا اپنے بھائی بہن کی مان کے چل رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. ان کی بھی ماننی چاہیے, لیکن ایسی حالات کے اندر آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ میرے لیے چیز اچھی ہے, مجھے یہ کر لینے دیجیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو ایک اچھے طریقے سے سمجھائیں اور وہ نہ سمجھے. سم ٹائم کوئی ہوگا کہ وہ کوئی ایسے کہہ رہے ہیں ضدی قسم کے ہو جائیں کہ وہ آپ کی بات نہ سنیں. پھر آپ چلو تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں, پھر آپ اپنے اوپر ٹینشن کر لیں, اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کر لیں, اپنا دی بیسٹ دینے کی کوشش کر لیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی ایک کام کرنا چاہے جو اس کو چلو اس کی فیلڈ نہیں ہے, اس کو نہیں آتا, وہ اس کے اندر اپنا دی بیسٹ دے, محنت کرے, تو اس کو کامیابی حاصل نہ ہو. یہ بھی میں نے ایک ایکسپیرینس بھی کیا کہ ایسی فیلڈ جس کے اندر میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, میں نے اس کے اندر تھوڑا سا ان ہوا, تو ان چیزوں کی ایٹ لیسٹ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے جن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. جیسے ایک ایگزامپل کوڈنگ کی سمجھ لیں. کوڈنگ کی ایگزامپل ہوتی ہے یہ سافٹ ویئر انجینئر وغیرہ, وہ بنتے بھی بندے, وہ بھی انسان ہیں جو سافٹ ویئر انجینئر بنتے ہیں, جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کرتے ہیں, سارے انسان ہیں. لیکن ایک ایسا بندہ جس کا کوئی سیدھا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے کمپیوٹرز کے ساتھ, وہ یہی سوچے گا کہ اس کا کوئی مطلب بہت ہائی لیول کی تھنکنگ ہے, کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے, یہ کون سی بلا ہے. لیکن وہ بندہ جو اپنی ان پٹ دیتا ہے کہ اچھے انداز سے, اس سے کے لیے وہ چیزیں مشکل نہیں ہوتی, مشکل نہیں رہتی. تو اس طرح سے آپ یعنی کہ اس بندوں کی یہ قرض رہے, یعنی کہ اس کا ایک وش رہی کہ ہم اپنے مطابق اپنی زندگی جیتے, نہ کہ جو دوسرے ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہے, یعنی کہ آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ کوئی ٹیچر ہیں, آپ فیملی کے اندر کوئی مطلب کوئی بھی رول پلے کر رہے ہیں, تو آپ اپنی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں, انالائز کر سکتے ہیں کہ آپ کون کون سے ایسے عمل ہیں جو آپ دوسروں کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں. اب یہاں پر ایک دیکھیں جو چیز ہے, ہم دوسروں کی مرضی کے مطابق اپنا لباس پہنتے ہیں, کہ جب ہم کوئی لباس اپنا پہنتے ہیں, اپنی جو کہہ لیں کہ لک ہے اس کو ہم دوسروں کے دیکھ رہے ہیں, دوسرے کیا کہیں. اس چیز کے اندر اگر دیکھے جائے تو یہ دوسروں کا سوچنا ہے کہ دوسرے کیا. یہاں پر آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی کہ آپ کا جو دل کرتا ہے وہ پہنی, دوسرے چاہے جو مرضی کہیں. وہ اکثر ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ہوتا ہے کہ مطلب اس نے اپنی مرضی کی, وہ کہتا ہے کہ یہ ٹرینڈ ہے میرا, تو وہ اسی کو آگے فالو کرنا شروع کر دے. آپ کے اندر بھی ایسی قرض ہونی چاہیے کہ آپ کو جو چیز ٹھیک لگتی ہے آپ وہی کریں, نہ کہ جو دوسروں نے بنائی ہیں چیزیں صرف آپ انہیں کے اوپر توجہ دیں. اسی طرح سے
ایک اور جو ریگریٹ رہ گیا ان لوگوں کے اندر جو ایک موسٹلی پایا گیا وہ تھا کہ آئی وش آئی ہیڈ ناٹ ورک سو ہارڈ، کہ میں نے زیادہ محنت نہ کی ہوتی، کاش میں نے زیادہ محنت نہ کی ہوتی۔ اب یہ جو محنت کا کنسیپٹ ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک کافی زیادہ ہے۔ اب کہہ لیں کہ جو انسان کی محنت یا کہ جو کام ہے وہ انسان کے یعنی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کتنی محنت کرنی ہے، لیکن جو علم ہے وہ انسان یعنی اپنی مرضی سے وہ جتنا مرضی حاصل کر سکتا ہے، لیکن جو رزق وہ انسان کی قسمت میں لکھا ہے، اس کے لیے وہ کتنی محنت کرتا ہے وہ الگ چیز ہے۔ اس طرح علم جو ہے وہ انسان اپنی محنت سے حاصل کرے گا۔ یعنی کہ آپ ایسا کہہ لیں کہ ایک بندہ ہے وہ کافی مشقت کرتا ہے، دن بھر کام کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی جو سیلری آتی ہے، جو انکم اس کو جنریٹ ہوتی ہے ڈیلی، وہ 1000 ہے۔ ایسے ہی ایک بندہ کم محنت کرتا ہے، وہ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے کام کر رہا ہے یا اپنے روم کے اندر بیٹھ کے بالکل اپنے زون کے اندر بیٹھ کے کام کر رہا ہے، لیکن وہی بندہ 10 منٹ میں 1 گھنٹے میں وہی 1000 کما لیتا ہے۔ اب یہ رزق دونوں کا جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے کہ ایک نے محنت کر کمایا، ایک نے کم محنت سے کمایا، لیکن اس کے پیچھے جو ہے ایک پروسیس ہے کافی زیادہ۔ ایک بندے کے پاس کافی نالج ہے، اس کے پاس کافی سکلز ہیں، اس نے اپنے اوپر کام کیا بچپن سے لے کے تب وہ اس قابل ہوا۔ لیکن ایک بندہ جس کو ان چیزوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اس نے اس کو توجہ نہ دی، بس اس نے کسی ایک فیلڈ کے اندر گھس گیا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے اندر کتنی مشقت کرنا پڑے گی، یا اس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا ہی نہیں، بس چھوڑ دیا میں ان چیزوں کو نہیں کر سکتا، یا اس کے سرکمسٹانسز حالات ایسے تھے کہ اس کا جس ماحول میں وہ پلا بڑا اس میں کوئی تعلیم کا کوئی یہ سسٹم یعنی کمپیوٹر سسٹم کا کوئی سین ہی نہیں تھا، تو اس نے ایسے ہی آگے پرورش پائی اور وہ مزدور کا بیٹا یعنی کہ مزدور آگے چلا گیا۔ ایسا بھی ہے کہ مزدوروں کے بیٹے جو کام کرنے والے وہ بھی ایک ایسے فیلڈز کے اندر ہیں جن کے اندر یعنی کہ وہ بہت اسکوپ ہے، کہنے کہ وہ انہوں نے اپنے اوپر کام کیا، انہوں نے سمجھی اپنے سکلز کے اوپر انہوں نے کام کیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر دیا، ان کو ایک اچھی پوزیشن پر فائز کر دیا۔ یہ بھی انسان کے اوپر اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر اپنی سافٹ سکلز، اپنے جو ہارڈ سکلز ہیں ان کو اوپر کیسے کام کرتا ہے، کیسے اپنے آپ کو جو ہے کم وقت کے اندر جو ہے زیادہ استعمال کر لیتا ہے، کیسے جو ہے سافٹ کام کر لیتا ہے، یہ بھی اس کے اوپر ڈپینڈ کرے گا۔ اس طرح جو تیسرا تھا کہ آئی وش آئی ووڈ ہیڈ دی کرج ٹو ایکسپریس مائی فیلنگس، یہ بھی وہ پہلے سے ملتا جلتا ہے کہ میں نے ہمت کی ہوتی تو میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا۔ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ رہتے تو ہیں لیکن آپ کا دل بھی شاید کرتا ہو، لیکن شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار نہ کر سکتے ہیں اس طرح سے۔ جیسے آپ کے والد صاحب ہیں، ان کا رویہ کچھ سخت ہو لیکن آپ اپنے والد صاحب سے پیار بھی بہت کرتے ہیں، آپ ڈر کے مارے اپنے فیلنگس کو دبا رہے ہیں، آپ نہیں کہتے کہ شاید ابو پتہ نہیں کیا کہیں گے، یا سم ٹائم آپ کہیں ایسے اپنے دوست وغیرہ ہے یا کوئی ایسے اپنی کوئی فیلنگ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوسرے کیا کہیں گے اس وقت آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دبا جاتے ہیں اپنی فیلنگس کو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایسی کوئی بات ہوتی ہے، آپ کا کوئی آپ سے عہدے میں بڑا ہے یا آپ کے رسپیکٹ کے اندر دائرے کے اندر بڑا ہے، گھر کا کوئی بزرگ ہے، کوئی ٹیچر ہے، اس نے کوئی بات سمجھائی آپ کو یا آپ کو اس کے اندر ایک نئی رائے نظر آئی، ایک نیا وے اس کو دیکھنے کا، ایک نیا اینگل آپ کو نظر آیا، اور آپ نے صرف اس بندے کی رسپیکٹ کرتے ہوئے آگے والے کی اپنی جو ہے رائے کا اظہار نہیں کیا۔ سم ٹائم یہ جو چیز ہے نا، یہ اب آج کل کے سکولز کے اندر یا کالجز کے اندر کافی زیادہ یونیورسٹی کے اندر پائی جاتی ہے کہ کوئی ٹیچر بات کرتا ہے، آگے سے اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا کیا ریئیکشن ہی نہیں ہے، بالکل خاموش بیٹھے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجوہات کافی زیادہ نظر آئیں گے آپ کو کہ اس کے اندر صرف یہ نہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے رسپیکٹ کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ اگر ٹیچر کی رسپیکٹ کر رہا ہے، بولنا نہیں چاہتا، تو وہ ایک الگ فیکٹر ہے کہ وہ شاید ٹیچر سے کوئی غلط بات بولنے ہوئی ہے، تب وہ اسٹوڈنٹ خاموش ہو جائے کہ میں نے اب بات نہیں کرنی، شاید ٹیچر کو انسلٹ فیل ہو۔ لیکن اگر ٹیچر اپنی رائے بات کے اوپر بالکل ٹھیک ہے، وہ اس نے ایک صحیح پوائنٹ بتایا آپ کو، اس نے پوچھا کہ اس کے اندر ایڈ اپ کریں
یا اس کے اوپر آپ کو سمجھ آئی یا نہیں. آگے سے اسٹوڈنٹ رسپانس نہیں کرتے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مثلا ہم پتہ نہیں کیا چیز بندے ہیں, ہم نے اس کو رسپانس نہیں کرنا. یہ بھی ایک چیز ہے. مطلب اسی طرح سے اگر کافی چیزیں آپ کے پاس آئیں گی کہ جو فیلنگز کا اظہار نہیں ہوتا, تو آپ دیکھیں کہ کہاں پر آپ نے اپنی فیلنگز کا اظہار کرنا ہے, کہاں پر آپ نے ان کو ایکسپریس کرنا ہے اور کہاں پر نہیں کرنا. اگر آپ کا کوئی ایسا مطلب ہے آپ کے سرکل کے اندر کہ جو آپ کو یا وہ اپنی ایک کہہ رہے ہیں کہ اپنی میں کے اندر بہتا جا رہا ہے کہ وہ میں ہی ہوں صرف, یا جو میں کہہ دیا وہی چیز ہے, تو آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ نہیں بھائی یہ چیز بھی ہو سکتی ہے. آپ اپنے آپ کو تھوڑا سمجھیں, آپ جو یہ کام کر رہے ہیں اس سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے, یہ کسی اور کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو شاید وہ آپ کا جو اظہار رائے ہے اس کے لیے مثبت ثابت ہو. ایسا ہوتا ہے کہ شاید اس بندے کا ایک یعنی کہ جینے کا انداز ہی ایسا ہو جاتا ہے, اس کے پڑھانے کا انداز ایسا ہو جاتا ہے, اس کا دوسروں سے میل جول کا انداز ایسا ہو جاتا ہے کہ اس سے لگتا ہی نہیں ہے کہ میں غلط ہوں یا مجھ میں کوئی کمی ہے. وہ بس اپنی اسی ایک یعنی کہ زندگی فلو کے اندر چلتا جاتا ہے. تب جو ہے ہمیں ضرورت ہوتی ہے اسے بتانے کی, یا ہم سم ٹائم ایسے ہوتے ہیں ہم دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ سجیشن لے لیتے ہیں, فیڈ بیکس لے لیتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ہم اپنی وش کا اظہار کرتے, کرج کرتے, ہمت حوصلہ کرتے. اس طرح ایک اور ہے کہ آئی وش آئی ہیڈ اسٹیڈ ان ٹچ ود مائی فرینڈس. فرینڈس کی جب بات آئے گی تو فرینڈز کا بھی ایک یعنی کہ کافی بنتا ہے کہ فرینڈز آپ کے کس طرح کے ہوں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر طرح کے آپ کے جو دوست ہیں, جو فرینڈس ہیں وہ ٹھیک ہوں, یا پھر ان کے ساتھ آپ کا جو ٹچ میں رہنا یہ ٹھیک ہو. وہ بھی آپ نے خود انالائز کرنا ہوتا ہے کہ اپنے سرکل کے مطابق, یا پھر کہہ لیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ دوست آپ کے جو آپ کو دین سے دور کر رہے ہوں. لائک آپ کا کوئی دوست ہے وہ آپ کو اکساتا ہے کہ یہ موویز دیکھیں یا کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں یعنی کہ غلط کام وغیرہ ہو رہے ہیں, تو ان دوستوں سے آپ نے دوری اختیار کرنی ہے. یا آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں, آپ ایک بھٹکے ہوئے راستے پر چل رہے تھے, آپ اسے چھوڑنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کے دوست بھی اسی پر ہیں اور وہ آپ کو اکساتے ہیں, نہیں یار چھوڑو, کل سے کرنا, آج رہنے دو, آج آؤ چلیں یا پارٹی وغیرہ کرتے ہیں. تو ان دوستوں سے آپ نے بچنا ہے. وہ آپ کو شیطان سے بھی زیادہ آپ کا یعنی کہہ لیں کہ آپ کو خراب کریں گے اور آپ کے اوپر اٹیک کریں گے. اب دوست ڈھونڈنا, دوست کی تلاش یا دوست کو سمجھانا آگے, یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے یعنی کہ آپ نے کیسے دوست تلاش کرنے ہیں. دنیا چھوٹی نہیں ہے, نہ ہی پاکستان ہمارا چھوٹا ہے, نہ ہی ہمارا یہ گجرات لاہور چھوٹا ہے کہ اس کے اندر آپ کو بندے نہیں ملیں گے. میں کہتا ہوں کہ آپ تلاش کرنا شروع کریں تو آپ کو بے شمار ایسے بندے ملتے ہیں, بے شمار آپ کو ایسے دوست ملیں گے جو آپ کی کئی حد تک رہنمائی کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ صرف یہی لوگ ہیں جو میرے سرکل کے اندر ہیں, میں نے ان کو نہیں چھوڑنا یا میں نے انہی کے ساتھ اسٹے ان ٹچ رہنا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ نے اچھے دوستوں کی تلاش کرنی ہے جو آپ کو ایک نئے راستے کی طرف لے جائیں, جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک لے جائیں. اس کے اندر ذرا خیال کرنا ہے, آپ کو سمجھنا ہے کہ کیسے ہم نے دوستوں کو بھی رکھنا ہے اور دین کو بھی رکھنا ہے. اور وہ دوست آپ کا نہیں ہے جو آپ کی زندگی برباد کر رہا ہے. زندگی صرف یہ نہیں ہے, زندگی یہ جس کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ تو ایک اس کا ایک قطرہ ہے سمندر کا. زندگی تو ہم نے اس موت کے بعد, اس ورلڈلی لائف کے بعد جینی ہے آگے جا کے. وہ زندگی ہے, اس زندگی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے, تو اس کے لیے دوست بنائیں. اس کے بعد لاسٹ ہے جو اس نے لکھا, آئی وش دیٹ آئی ہیڈ لیٹ مائی سیلف بی ہیپیئر. اب وہ کہتی لکھتی ہے کہ جن لوگوں نے ریگریٹ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو خوش رکھا ہوتا یا ہم خوش رہے ہوتے. خوش رکھنا یا خوش رہنا یہ بھی انسان کی اپنی سوچ, اپنی فکر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے, وہ کیا چیزیں ہیں, وہ اس نے اپنے دماغ کے اندر کون سی میموری سٹور کی ہے.
اب ہم ڈیلی لائف کے اندر جو کام کرتے ہیں وہ ہمارے برین کے اندر جا رہا ہے، وہ سٹور ہوتا جا رہا ہے، اسی کے مطابق آگے ہماری فیلنگز بنتی ہیں، آگے ہمارے ایموشنز بنتے ہیں. یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم آگے کون سا کام کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ میں آپ کو دیتا ہوں ایگزامپل، اگر آپ یوٹیوب ہے اس کے اوپر کوئی چیزیں دیکھتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ نے دیکھی، نیکسٹ ٹائم آپ دوبارہ یوٹیوب کا ایپ انسٹال کرتے ہیں تو وہ آپ اسی طرح کی چیزیں سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ نے یہ لاسٹ ٹائم جیسے دیکھی تو وہ ویڈیوز آگے آ رہی ہوتی ہیں آپ کے اوپر. اسی طرح برین کا کام ہے کہ جو چیزیں آپ اس کو دیتے ہیں، جس طرح کا آپ اس کو ماحول دے رہے ہیں، جس طرح کہ آپ اس کو اندر ان پٹ دیتے جا رہے ہیں، اسی طرح کی آپ کو آؤٹ پٹ ملے گی. اگر آپ جو ہے آپ نے اس کو ساری چیزیں سمجھائی ہیں، آپ نے ایسے کام کیے ہیں کہ آپ دوسروں کو خوش رکھ سکیں، آپ نے دوسروں کو خوش رکھنا سیکھا ہے، آپ نے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا سیکھا ہے، آپ نے ان کے لیے آسانیاں کریٹ کی ہیں، آپ نے دوسروں کی ہیلپ کی ہے، آپ نے دوسروں کو خوش دیکھا، تو آپ بھی الٹیمیٹلی اسی طرح سے آپ خوش رہیں گے. لیکن اگر ایک انسان جو ہے کہ کہہ لیں کہ رہا ہی ڈپریشنز کے انوائرمنٹ کے اندر ہے، جس نے یعنی دیکھی ساری چیزیں ہیں، دوسروں کا بھی یہی کام کیا ہے، اس نے کچھ ایسی چیزیں نہیں سیکھی، اس کو ایسا پتہ نہیں ہے، اس کے پاس ایسا روڈ میپ نہیں ہے کیسے خوش رہنا ہے یا اس کے کیا کیا سٹیپس ہو سکتے ہیں، تو وہ اپنے خود خوش نہیں رہ سکتا. اب یہ کافی ہوتا ہے ایکسرسائز ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی مفید نہیں ہے. مفید جو چیز ہے جو آپ کو خوش رکھ سکتی ہے وہ آپ کی اپنی سوچ ہے اور وہ ان پٹ ہے جو آپ دیتے ہیں، یا دوسروں کو آپ خوش رکھنے میں یا دوسروں کو کام آنے میں. یقین جانیے اگر آپ کسی دوسرے کے کام آتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر توفیق ہے، کرم ہے کہ آپ اس نے دوسروں کا جو ضرورتیں ہیں وہ آپ سے پوری کر دی. جو کسی دوسرے کو کسی چیز کی نیڈ تھی وہ آپ کے پاس تھی، آپ نے اس کو دے دی، یہ آپ کا کرم ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ نے یہ دیکھے ہیں، بیکاری دیکھیں، یا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو در در پر جاتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر یہ کام کر. لیکن اگر کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے تو خوشی سے وہ کام کیجئے، خوشی سے اس کو چیز سمجھا دیجئے، خوشی سے اس کو یعنی کہ وہ کام کیجئے، تاکہ آپ کو خوشی، جب آپ کسی کا کام کریں گے، کسی کو ہیلپ کریں گے تو آپ کو دل، آپ کا اندر سے خوشی آپ کے اندر آئے گی کہ آپ کو بعد میں اچھا فیل ہوگا کہ میں نے یہ کام کر دیا. تو اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیجئے، اپنے دوستوں کو خوش کیجئے، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر پر ٹائم دیجئے، فیملی کو، اپنے والدین کے ساتھ اپنی فیلنگز کا اظہار کیجئے. کبھی آپ اپنے والد صاحب کو سے ملیے، ان سے باتیں کیجئے. اب آج کی جو نسل دیکھی گئی ہے کہ وہ بچے اپنے والدین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ اپنے گیجٹس کے اوپر یعنی کہ موبائلس کے اوپر لگے ہیں، کوئی مطلب ٹائم بہت کم دے رہے ہیں. لیکن جب آپ نے ٹائم نکالتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم تو نکال سکتے ہیں، آپ رات کے وقت اپنی ماں کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، اپنے والد صاحب کے، اپنے بھائیوں کے پاس بیٹھیں، ان سے گپ شپ کیجیے. اس سے آپ کو اپنی جو ٹینشن ہوتی ہے دن بھر کی وہ دور ہو جاتی ہے، اس سے آپ کو خوشی ملے گی. نہ صرف کہ آپ سارا دن دوستوں کے ساتھ رہے، رات ہوئی پھر بھی آپ 4 گھنٹے دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے رہے تو وہ ڈپریشن ہی آپ کے پاس رہے گا. اپنا جو ہے نا زون چینج کیجئے. چلو دن ٹائم آپ نے دوستوں کو دے لیا، پڑھائی کو دے لیا، جابس کو دے لیا، رات ہوتی ہے گھر آپ آتے ہیں تو اپنی جو دوسرے گھر کے اندر فیملی ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، ان کو ٹائم دیجئے. تو یہ تھی جو اس بک کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن اگر ہم اپنی اس سوسائٹی کی بات کریں تو میں نے اکثر ایسے لوگ دیکھے، سے بندے دیکھے ہیں، ان کو میں نے یہ جب وہ بڑھاپے کے اندر بستر مرغ پر تھے تو میں نے ان سے سنا کہ ایک بندے نے کہا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، ہمیں ٹائم کا ہی نہیں پتہ تھا، ہمیں پڑھنی نہیں آتی تھی، کسی نے بتایا نہیں، کاش ایسا ہوتا. اس کے آگے اولاد تھی جو وہ پڑھتی تھی تو اس سے آگے نہیں، اسے پڑھ، جب وہ بڑھاپے کو چلا گیا تب اس کی اولاد نے جیسے شروع کی تو پھر اس کے بھی ذہن میں یہ چیزیں آتی کہ کاش میں بھی جب بچپن میں تھا یا جوان تھا، جب میرے اندر یہ ہمت تھی تو میں نماز کے اوپر کام کرتا، میں اسلام کی تعلیمات سیکھتا. اسی طرح سے ایسے کئی لوگ ہوں گے جو آپ کو لگے گا کہ وہ کہے گا جب فوت ہونے والا ہے وہ کسی سے ناراض ہوگا تو شاید وہ اس کے ذہن میں آئے کہ میں اس سے ناراض نہ ہوتا یا میں نے یہ جھگڑے وغیرہ نہ کیے ہوتے. اگر آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے، کوئی بہت بڑا گناہ ہے
تو آپ جب آپ کو پتہ آپ کو احساس ہو جاتا ہے انسان کو، اگر انسان کو جب موت ہوتی ہے اسے احساس ہو جاتا ہے، یا آپ بیمار ہو جاتے ہیں کافی زیادہ، آپ کو کوئی کہہ دیتا ہے، آپ کو کوئی ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ آپ کے مرنے کے چانسز جو ہیں کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو پھر آپ کو یہ چیزیں خیال آتے ہیں، پھر آپ کے اندر یہ خیال آتے ہیں کہ ہم نے یہ کام غلط کر دیا تھا، کاش ہم نے اس کو اس طرح سے کیا ہوتا۔ اب یہ دیکھیے گا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، میں ان لوگوں کی جب بات رہنے دیتے ہیں جن کی ایک ایسا انوائرمنٹ ہے کہ وہ ان کو تعلیم کا اتنا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ اسٹوڈنٹس یا وہ ایسے پرسن جو ایک پوری ایجوکیٹڈ یعنی کہ انوائرمنٹ کے اندر جو ہے سفر کر رہے ہیں، ہمارا جو مقصد ہے وہی یہ بن چکا ہے کہ ہم نے یہ تعلیم حاصل کرنی ہے، ہم نے یہ جو ہے ہم نے ایک جو ڈگری جس کے اندر انرولمنٹ لے لی ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ لیکن کیا ایسا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جن کے اندر یعنی کہ ان کا ذہن بھی کافی سٹرونگ ہے، ان کا کہتے ہیں کہ وہ ایمان کے اوپر بھی ان کا یعنی کہ ایمان بھی مضبوط ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی اتنی امپورٹنس ہے، حدیث کی اتنی امپورٹنس ہے، کیا ہمیں یہ توفیق حاصل ہوئی کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو ایسے لیا؟ میں اپنی بات کروں گا، دوسروں کو مجھے یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ اب آ کے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ تھوڑا سا سمجھ آنی شروع ہوئی کہ میں بھی ان چیزوں کے اوپر کام کروں۔ اگر دیکھا جائے تو میں نرسری سے یعنی پڑھتے آئے، کتنی کتابیں پڑھ ڈالی، کتنی کتابیں پڑھی، کتنے ایگزام دیے اور یہاں تک پہنچے، لیکن ہمیں ایک یعنی کہ ایک احساس رہا، مجھے کبھی مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے اس طرح سے کہا نہیں ہے، کوئی ایسا ماحول نہیں ملا کہ ہم بھی کوئی حافظ بن جاتے، ہم بھی کوئی اس طرح سے تعلیمات حاصل کرتے، اس کو سمجھتے قرآن میں پاک کو۔ یہ ایک ریگریٹ ہوتا ہے ہمارے، یہ ایک ریگریٹ ہے، یہ مسلمز کے اندر پایا جائے گا، یہ اس کتاب کے اندر نہیں لکھا لیکن یہ ہمارے اندر پایا جائے گا کہ ہم نے کاش جب اگر ہمیں احساس ہو جائے تو ہمارا یہی ہوگا ایک مسلمان کا کہ میں نے اچھے کام کیے ہوتے، میں نے کائنڈنس کے اوپر ٹروتھ بولا ہوتا، ہیومینٹی کے اوپر کام کیا ہوتا، تو دوسروں کو خوش کیا ہوتا، یا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی ہوتی، غریبوں کے کام آیا ہوتا، یہ ہمارے ریگریٹس ہوں گے۔ یہ جو بک کے اندر میں نے آپ کو 4-5 بتایا، یہ بھی ہو سکتے ہیں آپ کی لائف کے اندر، یہ بھی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، فیکٹر ہے، لیکن ہمارے ریگریٹس ڈیفرنٹ ہوں گے اس کے اوپر۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب قرآن مجید ایک کتاب ہمارے پاس ہے، ہم اگر اس کو اپنے دل سے اپنے ایمان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو ہم بھی اس کے مطلب اس کو ایک اچھے انداز کے اندر سمجھ سکتے ہیں، پھر ہمیں وہ جو دوسری تعلیمات ہیں ان کے اوپر بھی عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن اگر ہم کہہ لیں کہ صرف یہی سوچتے رہیں کہ یہ ایسے کام ہوگا، یہ ایسے کام ہوگا، تو یہ نہیں ہے۔ اب اگر قرآن مجید کی بات کی جائے تو یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی جو زبان ہے عربی، اب ہمارے جو سوسائٹی ہے اس کے اندر عربی کا اتنا مطلب کنسیپٹ ہی نہیں ہے، مطلب اس طرح سے کسی کو نہیں آتی۔ وہ بندہ جس نے کوئی اس کا عربی کا مطلب کوئی کورس وغیرہ نہیں کیا یا اس کو سمجھا نہیں ہے، وہ اس عربی کو اس زبان کو اس طرح سے نہیں بول پائے گا، تو وہ سمجھے گا کیسے قرآن مجید کو۔ میں نے یہ چیزیں انالائز کی کہ کافی لوگ ہیں جو حافظ بھی تھے، حافظ بنے اس کے بعد انہوں نے وہ چھوڑ دیا۔ ایسے میرے کچھ دوست بھی تھے، انہوں نے قرآن مجید حفظ بھی کیا تھا لیکن پھر اس سے کم ہوتے ہوتے ان کا انٹرسٹ جاتا تھا، اب انہوں نے وہ تعلیمات چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی، ہر کام چھوڑ دیا ہوا، پھر نارمل اس کی جیسے ایک عام بندہ رہ رہا ہوتا ہے اس کے اندر آ گئے۔ اس کے اندر جو میرا انالیسس بنا، جو میرا ایک بنی رپورٹ، وہ یہ تھی کہ ہم نے اس کو اس طرح سے سمجھا نہیں ہے۔ لاسٹ ٹائم ایک کورس کے اندر انرولمنٹ تھی، اس کے اندر تھا کہ قرآن مجید ایک ایسی زبان میں آیا کہ جو ان لوگوں کی زبان تھی، جیسے ہماری پنجابی زبان ہے جس کو ہم ایک اچھے انداز کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں بجائے اس کے اردو کے۔ اردو کی اگر بات کی جائے تو اردو کی ہمیں اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ جو ہم اردو بولتے ہیں یہ تو ایک مطلب نارمل سی ہے، لیکن جو ایک اچھی اردو ہے جو بکس کے اندر یا ادب کے اندر استعمال ہوتی ہے، اس کے تو معنی ہمیں سمجھنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، وہ معنی اس کے بغیر تو ہمیں اس کا جملہ بھی سمجھ نہیں آتا۔ اسی طرح قرآن مجید کا تھا کہ ہمیں عربی کی سمجھ نہیں ہے، وہ بچوں نے یاد کیا، ہم نے یاد تو کر لیا ہے، لیکن اس کو آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں وہ شیطان کا بھی اٹیک ہوا تو مطلب کم ہوتے ہوتے اس کو چھوڑتے چل جاتے ہیں۔ لیکن
میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سننے والے ہیں میرے، کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. ہم نے جو اسلام کی تعلیمات ہمارے تک پہنچی حدیث ہے اس کو پڑھنا اپنی ڈیلی روٹین کے اندر. اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہمیں نے قرآن پاک حفظ کرنا ہے یا اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے یا اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا ہے، تو ہمیں یہ یقین ہے کہ چلو ہم نے مار جانا ہے، پتہ نہیں ہے. اگر ہماری یہ نیت ہوگی، اسلام کے اندر ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو ہماری یہ نیت تو ہو گئی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو ہم اس کی طرف چلتے جائیں. زندگی جس سانس پر بھی ختم ہو جائے، ہماری نیت ہمارے ساتھ ہوگی، تو میرا یہ یقین کہتا ہے کہ اس دن ہمیں کوئی ریگریٹ نہیں رہے گا، ہمیں کوئی یہ پچھتاوا نہیں رہے گا کہ ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا تھا. یہ ایک میرا پہلا پوائنٹ ہوگا کہ اس کے اوپر تھوڑا کام کیا جائے. باقی جو چیزیں ہیں وہ دوستوں کے ساتھ وہ ہمت کرنا، کسی کو کہنا یا اپنے حالات کا اظہار کرنا، وہ ساری چیزیں بعد کی چیزیں آئیں گی ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے جو ہے ایمان کے مطابق. اگر ہمارا یعنی کہ یہ ایمان ہو جائے گا کہ پھر کہ ہمیں ایمان مضبوط ہو جائے، ہمیں پتہ ہو کہ اس زندگی کے بعد ایک نئی زندگی ہے، وہ اس سے کافی گنا بڑی زندگی ہے، یہ تو اس کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے، یا پھر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہم ایک اس دنیا کے اندر ایک امتحان دینے کے لیے بس آئے اور ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے امتحان دے کے چلے جانا ہے، تو ہم پھر اس زندگی کے لیے کام کریں گے، نہ کہ ادھر ہی مگن ہو جائیں اور دوستوں کے پیچھے ہی. دوست وغیرہ آپ کے بن جاتے ہیں جب آپ ایک، ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ جو اسلامی اسکالرز ہیں ان کے دوست نہیں ہوتے یا وہ خوش نہیں ہوتے. ایسا مجھے تو فیل نہیں ہوتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ عام آدمی سے جو دوسرے انسان ہیں ان سے زیادہ کافی زیادہ خوش بھی ہیں اپنی لائف کے اندر، ان کے اندر وہ ہمت بھی ہوتی ہے. کیونکہ میرا ماننا اب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر یقین جس کا ہو گیا ہے پختہ، جس کو ان چیزوں کا کوئی اندیشہ نہیں ہے دوسرے لوگوں کا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی نیت اس کی صاف ہے، تو اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی پھر کہ وہ کیا کام کر رہا ہے، دوسرے اس کے بارے میں کیا کہیں گے. اس نے صرف اللہ تعالیٰ سے کے نیت کے لیے اپنا کام کرنا ہے، تو اسی کی طرف اس کا ہوگا. اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ خوش بھی رہے گا، اس کا دل بھی پر اطمینان ہوگا. تو یہی چیزیں تھیں جو میرا خیال تھا کہ آپ سے اب شیئر کی جائیں. تو اجازت چاہوں گا، باقی اگر کسی دوست کا کسی کا کوشچن ہے تو وہ آگے سے پوچھ سکتا ہے. تو شکریہ. جی بلال، بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اینی کویشچن فرام یور سائڈ یو کین آسک فریلی. اینڈ اگر آپ فیڈ بیک شیئر کرنا چاہتے ہیں اس سیشن کے حوالے سے تو آپ وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. چلیں، بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ سب کو ہم جزائے خیر دے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وش یو گڈ لک. مے لک بی ود یو.